اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ اگر پاکستانی ہیں اور آپ کا خاندان اگر اس ملک میں رہنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ چند سبق اپنے دماغ کی گرہ سے باندھ لینے چاہیے۔ پہلا سبق، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق احمد لغاری، بے نظیر بھٹو، جنرل پرویز مشرف اور شریف فیملی کا تجزیہ کر لیجئے۔ یہ لوگ ملک کے طاقتور ترین لوگ تھے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ آپ ملک کے 5 سابق آرمی چیفز کا بھی پروفائل نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان کی حالت پر بھی ترس آئے گا۔ آپ چیف جسٹس حضرات کے ساتھ ہونے والی انہونیوں کی فہرست بھی بنا لیں۔ آپ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو دیکھ لیجئے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں چیف جسٹس انصاف کے لیے عوام کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پولیس کے طاقتور افسروں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی ہیں، ججوں کو اپنی فائلیں اٹھا کر مارے پھرتے دیکھا ہے اور نیب کے افسروں کو تحریری معافی مانگتے دیکھا ہے۔ میں نے ملک کے طاقتور ترین سیاسی خاندان کو پورے خاندان سمیت JIT کے سامنے پیش ہوتے اور عوام کے سامنے دہائیاں دیتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کو ملک سے بھاگتے بھی دیکھا۔ میں نے ملک کے نامور بیوروکریٹس کو جیلوں میں دھکے کھاتے بھی دیکھا، اور میں نے مرتضی بھٹو جیسے لوگوں کو بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کراچی کی سڑک پر تڑپتے بھی دیکھا۔ صدر ایوب خان کے دور میں ملک میں 22 امیر ترین خاندان تھے، وہ تمام خاندان بھٹو کے دور میں ختم ہو گئے۔ بینکوں اور بحری جہازوں کے مالک 10 برسوں میں کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی کارگو کمپنی کراچی میں تھی، اس کے پاس 350 بحری جہاز تھے، آج اس کا مالک لاہور میں گمنام زندگی گزار رہا ہے۔ چو این لائی بیکو کمپنی کی فیکٹری دیکھنے لاہور آئے تھے۔ بیکو کے مالک CM لطیف بعد ازاں جرمنی کے ایک گاؤں میں گمنام زندگی گزار کر فوت ہوئے۔ شریف فیملی 3 بار زیرو ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 5 برسوں میں اپنی لیڈر بے نظیر کو انصاف نہ دے سکی۔ آصف علی زرداری کے خلاف آج بھی کرپشن کے مقدمے چل رہے ہیں۔ میاں نواز شریف اقامے کی بنیاد پر نااہل ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف 14 لوگوں کے قتل کی سماعت شروع ہو رہی ہے، اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حج سکینڈل اور ایفی ڈرین کا تاج سر پر سجا کر پھر رہے ہیں، جبکہ جنرل پرویز مشرف جیسی شخصیت کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ جنرل ہیں، سیاستدان ہیں، جج ہیں، بزنس مین ہیں، بیوروکریٹ ہیں یا پھر عام انسان ہیں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس ملک میں بہرحال اسی خوف کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ دوسرا سبق، آپ اگر اس ملک میں خوشحال ہیں اور غیر معروف ہیں تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لاکھوں لوگوں سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ پھر تمام محکموں، تمام اداروں کو مینج کر لیں گے۔ آپ صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، دفتر جائیں، پیسے کمائیں، شام کو واک کریں، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور 9 بجے سو جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جس دن آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے، یا آپ لائم لائٹ میں آ گئے، یا لوگ آپ کے نام اور شکل سے واقف ہو گئے، اس دن آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی، اس دن آپ دھوتی سنبھالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسرا سبق، ہمارے ملک میں انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرورت سے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو عذاب ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میں نے پوری زندگی کسی شخص کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا، لیکن میں لوگوں کو زیادہ کھانے کی وجہ سے روز مرتے دیکھتا ہوں۔ میں لوگوں کو غربت کی وجہ سے پریشان دیکھتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی رئیس شخص کو بھی خوش نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو غربت نہیں مارتی، ہمیشہ امارت مارتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ضرورت سے 4 گنا زیادہ دولت موجود ہے تو پھر آپ کسی دن اپنے سالے، بہنوئی، بھائی، داماد یا پھر نالائق بیٹے کی ہوس کا لقمہ بن جائیں گے۔ میں نے آج تک رئیس لوگوں کو صرف کورٹس کچہریوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں میں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں والد کے جنازے میں لڑتے بھی دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ اگر اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی دولت کو کسی بھی حالت میں خوشحالی سے اوپر نہ جانے دیں۔ آپ کا بیٹا جس دن کھڑے کھڑے 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لے، یا پھر اپنی گھڑی، اپنی گاڑی اور اپنا گھر جوئے پر لگا دے، یا 1-2 کروڑ روپے کی جائیداد ٹیلی فون پر بیچ دے، آپ اس دن ڈر جائیں۔ آپ اس دن اپنی آدھی رقم خیرات کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں
آپ کا اختتام اسپتال یا پھر سڑک پر ہوگا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ خوشحال تھے۔ وہ جو کماتے تھے وہ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی آل اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ اسے خیرات کر دیتے تھے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ترکے میں کچھ نہیں تھا۔ ان کے بچے آج بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ سب یک جان یک کالب ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے۔ بچے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے لڑے اور یہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی دولت خوشحالی سے اوپر نہ جائے۔ یہ اگر چلی جائے تو آپ اسے ویلفیئر میں لگا دیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا خاندان بھی اور معاشرہ بھی۔ چوتھا سبق، آپ جہاں تک ممکن ہو ڈاکٹروں اور ادویات سے پرہیز کریں۔ میں نے پاکستان میں ادویات، ڈاکٹروں اور اسپتالوں پر اعتبار کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹروں کی بجائے کسائی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ناتجربہ کار بھی ہیں اور اناڑی بھی۔ پرائیویٹ اسپتال باقاعدہ مذبح خانے ہیں۔ آپ پیٹ درد لے کر جائیں گے اور یہ آپ کا پورا پیٹ کھول کر رکھ دیں گے۔ آپ انجیکشن لگواتے اور آپریشن کرواتے ہوئے 10 مرتبہ کاؤنٹر چیک کر لیا کریں۔ میں نے بے شمار مریضوں کو اوور ڈوز اور غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ایک وقت میں صرف ایک انجیکشن خریدتے ہیں۔ یہ 2 دن سے زائد دوا بھی نہیں خریدتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار 2 انجیکشن لیے تھے، نرس نے مجھے دونوں انجیکشن اکٹھے لگا دیے تھے اور میں مرتا بچا تھا۔ FBI کے ایک ممبر نے بیٹے کے لیے انجیکشن کی بڑی شیشی خرید لی۔ شیشی میں 10 دن کی ڈوز تھی۔ بچے کو 1 cc انجیکشن لگنا تھا، لیکن نرس نے پوری شیشی ڈرپ میں ڈال دی۔ بچہ تڑپ کر مر گیا۔ ہم آئے روز دائیں کی بجائے بائیں گردہ نکلنے اور رائٹ کی بجائے لیفٹ آنکھ کے آپریشن کی خبریں سنتے رہتے ہیں، اور میرے ایک دوست بال لگوانے اور دوسرے پیٹ کی چربی کم کرانے کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کسی قسم کی کاسمیٹک سرجری نہ کروائیں۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربہ کار اور سمجھدار سرجن سے کروائیں، خواہ آپ کو اس کی کتنی ہی فیس کیوں نہ ادا کرنی پڑ جائے۔ اور آپ کو جب کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیا کریں۔ آپ کوشش کریں آپ کم کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں اور گھی اور چربی استعمال نہ کریں۔ یہ 3 عادتیں آپ کو ڈاکٹر، ہسپتال اور ادویات سے دور رکھیں گی، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ 5واں سبق، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل کافی ہے۔ میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے۔ یہ اکثر اوقات جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی حماقت ہے۔ آپ اس حماقت سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ دوسرا موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون، زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری بربادی ہے۔ 6واں سبق، آپ یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو اس معاشرے میں روزانہ عزت نفس اور انا کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے، آپ جس کے ساتھ بھی لین دین کریں گے، اور آپ جس سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں جائیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، اور آپ کی عزت نفس بھی ضرور روندی جائے گی۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی سے ملیں اور آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کریں، آپ ذہنی طور پر انا کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو کم تکلیف ہوگی، ورنہ آپ بہت جلد بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ اتفاق ضرور کریں گے۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگے تو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکے۔ نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔